بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اسلام میں عبادات جتنی اہمیت کی حامل ہیں، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، تو صرف ان ایکٹیویٹیز اور ان اعمال کی ہی اہمیت نہیں، بلکہ ہمیں روزمرہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اس کا بھی اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، باہر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ چہرے سجا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے، ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو ہو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ غلاظت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ انسان ہیں آپ، اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ طیب و یحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ پاک چیز کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو پاک جس طرح سے، اب آپ کو میں مسائل بتاؤں، نماز میں آنے سے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ بدن پاک ہے یا نہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیشاب پخانہ یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو، یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو، ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے۔ پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، کتنی پاکی کا اہتمام ہے۔ ایک نماز، ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا، وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی نہیں۔ بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی نہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب تم مسجد میں آ رہے ہو، بدن بھی پاک کر کے آئے، کپڑے بھی پاک کر کے آئے اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر حرام غذا لے کر کے آئے، ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے، جس چیز کے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں۔ جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہک آنے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حق و فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا، سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی، دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا، آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر چپل چوری کر رہا ہے،
ادھر نماز پڑھا, ادھر فوراً باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے. تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے, برائی سے بچاتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے, نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے, اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز. نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا, ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو, پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے, اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے. صاف سی بات ہے میرے عزیزو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے, جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے. اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے شام میں کافر ہو جائیں گے, رات کو مومن سوئیں گے صبح کافر اٹھیں گے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو. امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں. اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے. جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا. جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے, صرف پاکیزہ غذائیں, اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا. تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے. بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے, بغیر مکان کے رہ لیں گے, بغیر پیسوں کے رہ لیں گے, لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے, کھانا پینا, ہوا پانی. لیکن پورے جانوروں کو دیکھو, ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے, سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے, بیل بھینس کتا بلی جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں, پانی ڈالیں, دودھ ڈالیں, جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں, وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں, سر نیچے کر کے کھاتی ہیں. اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے. یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے. تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ. کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں, لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا. میرے عزیزو, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی ہے. انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے. اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں, جانور ہوں, پرند ہوں, جنات ہوں, ملائکہ ہوں, سب مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی. اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا, وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے, کفر کریں, شرک کریں, برائیاں کریں, جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی, جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی. بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ جہنمی, ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے. 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا, اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر, اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے. ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں. اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے. محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں, تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا. میرے عزیزو, میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا, اعظم بنایا, اجمل بنایا, خوبصورت بنایا ہے, اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کرے, اپنے معیار کو دیکھ کر کے.
تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں. کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے، عقل سے پیدل ہے، انسانیت بھول چکا ہے. عزیزان گرامی وقار، جب ہم غلاظت، پیشاب، پخانہ، گوبر نہیں کھا سکتے انسان، تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے، تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے، تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے. یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی. کچھ چیزیں زہر ہے میرے عزیزو، پوائزن. اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، گوشت کے ٹکڑے گل جائیں، انتڑیاں کٹ جائیں. لیکن جو حرام پوائزن ہے، سود ہے، جس کو آپ فائنانس کہو، بڈی کہو، بیاج کہو، کہ کوئی بھی نام دے لو، شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ پوائزن ہے، زہر ہے مسلمان کے لیے. جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، اس سے جو بھی آمدنی ہوئی، جو بھی انکم ہوئی، یہ غلاظت ہے، یہ پوائزن ہے. یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی. اے مومنو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا، ہرگز نہ ہٹو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. اب میں آپ کو یہاں ایک پریکٹیکلی بات بتا دوں. میں نے جن چیزوں کو منع آپ کے سامنے ابھی منع کے طور پر پیش کیا، چوری ہوئی یہ حرام ہے، سود یہ حرام ہے، جوا یہ حرام ہے، شراب کے پیسے یہ حرام ہے. یہ 4-5 چیزیں میں نے گنائے نا. آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر موجودہ نعمتوں میں حرام بہت کم ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن جس کی روح بیمار ہو، جس کا خاتمہ خراب ہونا ہو، وہ بہت زیادہ حلال کو چھوڑ کر کے چھوٹے سے حرام کے ایک ہی دروازے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. حلال دروازے دنیا میں 100 کی تعداد میں، تو حرام دروازہ ایک ہی ہے، لیکن داخل اس میں آسانی سے ہونے کی کوشش کرتا ہے بندہ. قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا حرم الربا، سود کو اللہ نے حرام کر دیا، لیکن اس کے بدل میں کیا کیا حلال ہے؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ سود حرام ہے، بڑھا کر کے پیسہ لینا، بیاج یہ حرام ہے، اللہ نے فرما دیا. لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں پیسے کمانے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجارت تمہارے لیے حلال ہے، ملازمت تمہارے لیے حلال ہے، کھیتی باڑی تمہارے لیے حلال ہے، نوکری تمہارے لیے حلال ہے. تم یہ تمام راستے، ایک سود کو حرام قرار دیا اور کئی راستے حلال کے اللہ نے خود تمہیں بتائے. مشارکت ہے، پارٹنرشپ کر لو، مزاربت ہے، نفع میں حصہ داری مقرر کر لو، یہ حلال طریقے بتائیں. شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو کیا پوری دنیا کی پینے والی چیزیں سب حرام ہو گئی؟ ایک کو اللہ نے فرمایا حرام ہے شراب، جس سے نشہ ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں چیزوں کو رکھا. دودھ پی لو حلال ہے، شربت پی لو حلال ہے، مٹھائیاں کھا لو حلال ہے. حلال کی تعداد دنیا میں بہت ہے، حرام کی تعداد کم ہے. لیکن انسان جب شیطانیت پر اتر آتا ہے تو ہزاروں حلال کو چھوڑ کر تھوڑے سے حرام میں ہی جانا پسند کرتا ہے. سورہ قیامہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ پسند اسی چیز کو کرتا ہے اکثر. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا اجنبی عورتوں سے، تو کیا تمہارے لیے کوئی عورت دیکھنا حلال ہی نہیں ہے؟ تمہاری ماں کو دیکھنے پر کعبہ مکرمہ دیکھنے کا ثواب رکھا گیا، تمہاری بہنوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے، تمہاری بیویوں کو دیکھنا حلال رکھا گیا ہے، بلکہ ثواب بھی رکھا گیا ہے. تمہاری بیٹیوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے، ثواب بھی رکھا گیا ہے. ایک اجنبی خاتون کو دیکھنا حرام اللہ نے فرمایا ہے، تو ایسا نہیں کہ پوری دنیا کی عورتیں تم کو دیکھ نہیں سکتے. عزیزان گرامی وقار، حرام کی تعداد کم ہے اور حلال کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جس کے اندر جس کا باطن خراب ہو چکا ہو اس کی طبیعت حرام کی طرف ہی مائل ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناؤں آپ کو. موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا. وہ دعا کر رہا تھا، اور کیسے دعا کر رہا تھا، اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوؤں سے، اس کے آنسوؤں سے کپڑے بھیگ چکے تھے. رو رو کر کے زار و قطار وہ دعائیں کر رہا تھا.
موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، انہیں ترس آ گیا اس پر. طور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی، اے مولا وہ بندہ جو کوہ طور کے نیچے بیٹھا ہے تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں، اس کی دعا سن لے مولا، اس کی دعا قبول کر لے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں، روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ایسا اس نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے حرام ہیں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہے. حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور حرام کا لباس اس کے جسم پر ہے. میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا. دعائیں نہیں جاتی ہیں، بار اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی. دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے؟ یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا. کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے. حلال کھائے اور سچ بولے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ تو دو چیزوں کی پابندی کرنا، زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا. پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا، مستجاب الدعوات بنو گے. یہاں آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیزو، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی، ختم کر دے گی. وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام، دجالی نظام، یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے، سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا، پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے. بینکوں کے مسائل الگ ہیں لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لا کر کھڑا کر دیا. سود پر لا کر کھڑا کر دیا. اور سود کی نحوست ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں ڈوب گیا وہ نحوستوں میں گرفتار ہو گیا. اللہ اس کے فرشتے اس بندے سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں جو سود کی بلا میں ملوث ہو جاتا ہے. لیا ہے کسی سے سود پر پیسہ استعمال کر رہا ہے اور بڈی بھر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا. لیکن یہ ہے میں نے پڑھا ہے سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کا نام ہے، خلیفہ کا. ایک دن آپ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں صاحب ہیں ان کو بلائیے. کوئی دکاندار تھے تو وزیر نے بلایا، وہ اندر آئے. سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پورا ہو گیا، حساب کتاب صاف. بادشاہ وقت ہے خلیفہ عبد الحمید ثانی جس کی حکومت تقریباً آج کے 40 کنٹریز پر تھی، 40 ملکوں پر. وہ ایک بنیا سے دکان کے حساب کتاب کر رہا ہے اور پیسے واپس دے رہا ہے. وہ جب باہر نکلا بنیا تو وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں بلائے تھے خلیفہ اسلام، آپ کو کیوں بلائے تھے؟ کیا کہا میرا ان کے اوپر کچھ قرضہ باقی تھا، مجھ سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، وہ لوٹانے کے لیے بلائے. کہا وقت کا 40 ملکوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ دکان کے ایک بنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ بسا اوقات مجھ سے لیتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ چلا گیا. اس کی پریشانی بڑھ گئی. وزیر نے آ کر کے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کو حقیقت میں ایسے چند سکوں کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ میرے عزیزوں سود کے بدلے میں اسلام نے کیا دیا ہے؟ بادشاہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان پر رحم فرمائے فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو، لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا. خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے، اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے، کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے ہاں دینے کی نیت کیا ہو. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرض لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول دو، کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے. اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو. اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو، پیسہ لیا ہڑپ گیا، اس کے لیا کھا گیا،
قرض ادا کرنے کی نیت نہیں، اس کے لیے بھی سن لو، فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے، محتاجی پر محتاجی، محتاجی پر محتاجی آئے گی۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس قرضے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا، عنقریب تم دوسرا اس سے بڑا قرضہ کسی اور سے لوگے، اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے، اس نحوست میں تمہاری موت آ جائے گی، تمہاری محتاجی نہیں جائے گی۔ ایک قرض اگر چکانے کی نیت نہ ہو، 100 قرضوں کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے گا، ذلیل ہو کر کے مریں گے دنیا سے۔ قرض ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ اسے زیب نہیں دیتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اپنی زبان سے، اس زبان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے حرام لقمے اپنے پیٹ میں اتارے، حرام لقمے پیٹ میں اتارے۔